بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اسے کیا ملتا ہے؟ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا یہی موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت مبارکہ ہے 31ویں، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں 9واں دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کو مکمل کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا آخری حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا، اور توبہ کرو، الی اللہ، اللہ رب العزت کی طرف، جمیعاً سب کے سب، ایہا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اللہ کی طرف اے ایمان والو توبہ کرو سب کے سب، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کے ان الفاظ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ بڑی قیمتی نصیحت ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ افعلوا ما آمرکم بہ من ہذہ الصفات الجمیلۃ والاخلاق الجلیلہ۔ یہ جو اس آیت مبارکہ میں پیچھے باتیں ہوئی ہیں، اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرو اور یہ اعلیٰ قسم کے اخلاق پیدا کرو جن کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے۔ وَاتْرُكُوا مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْأَخْلَاقِ وَالصِّفَاتِ الرَّذِيلَةِ، زمانہ جاہلیت کے لوگ جس برے اخلاق اور جن بری صفات کے حاملین تھے ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے، اور ان کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنے میں ہے۔ یہی درست اور صحیح راستہ ہے، اور ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی ہے، خاص طور پر امام السعدی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات نے نیک کاموں کا حکم دیا اور یہ نصیحت فرمائی کہ تم لوگ صحیح راستے پر چلو، تو اس میں پھر مسلمان چونکہ انسان ہی ہے تو انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو رب کائنات نے توبہ کا حکم دیا۔ اور پھر اسی مناسبت سے اہل علم کی ایک جماعت، جن میں خاص طور پر امام شوکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں، امام قرطبی، امام ابن جریر وغیرہ، پھر ماضی قریب میں ابن عاشور وغیرہ، یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے مردوں اور خواتین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو کر توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹ جاؤ، اور
اس بات پہ نظر رکھو کہ رب کائنات نے کن باتوں کا حکم دیا اور کن باتوں سے منع کیا، اور ان میں نگاہ کو جھکانا ہے، عزت کی حفاظت ہے، خواتین کا اپنی زیب و زینت کا اظہار ہے، اور دیگر امور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اللہ کے حضور تمہیں توبہ کرنی چاہیے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ جس طرح کہ سورہ تحریم کی 8ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، خاص طور پر صحیح مسلم میں 2702 حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو، میں ایک دن میں اللہ کے حضور 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں 6307ویں حدیث ہے، اللہ کی قسم میں اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور یہ ایک دن میں 70 بار سے زیادہ ہے، 70 بار سے زیادہ۔ اور اہل علم نے ایک اور بات یہاں بڑی پیاری بیان فرمائی ہے کہ رب کائنات نے توبہ کو جوڑ دیا ہے کامیابی کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیابی بغیر توبہ کے حاصل نہیں ہو سکتی، اور توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ان کو انسان ترک کرتے ظاہری اور باطنی طور پر، اور ان چیزوں کو اختیار کرے جن کو رب کائنات پسند فرماتے ہیں۔ تو اس سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ ہر مومن توبہ کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے یہاں تمام ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ تو معزز خاتم حضرات، بنیادی بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے، جس طرح کہ ہم واحد و تفسیر میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر رب کائنات کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت جو کہ سنن ابن ماجہ میں ہے، اس کو صحیح سند کے ساتھ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ لے کر آئے، 3429ویں حدیث۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ندامت توبہ ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بڑا اہم نقطہ اہل علم نے اخذ کیا ہے کہ ایک کام اگر جائز ہے لیکن وہ حرام کی طرف لے کر جاتا ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اختتام پر ایمان والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا، اور اس توبہ پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار رکھ دیا۔ تو ہر مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا محتاج ہے تاکہ دنیا اور آخرت کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہ سکے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، کیونکہ تفاسیر میں تو بڑا بڑا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر لفظ ایھا المؤمنون یہ بطور تاکید کے آیا ہے، اور لعلکم تفلحون اس سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اس کو صرف دنیاوی کامیابی کے ساتھ منسلک کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہوگا۔ اور واقعی معزز خاتم حضرات، یہ نقطہ یہاں بہت اہم اور قیمتی ہے کہ رب کائنات کی اطاعت کے راستے پر چلنے والا انسان صرف دنیا میں ہی، صرف آخرت میں ہی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی دنیاوی زندگی بھی مثالی انداز سے گزرتی ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.